الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ اور لا تعداد اور بے حد و بے حساب مرتبہ شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اس کی توفیق خاص سے سورہ ابراہیم تک قرآن مجید فرقان حمید کی لفظ بلفظ ترجمہ اور تشریح سننے سنانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائی۔ وہ سورہ ابراہیم جو ہے وہ 13ویں سورہ تھی اور 13واں سپارہ تھا اور 13واں سپارہ اختتام ہوا، اور اب آگے جس سپارے کا آغاز ہوگا وہ سپارہ جو ہے وہ ایک آیت کے بعد 14واں سپارہ اس کا آغاز ہو جائے گا۔ تو ہمارا یہ طریقہ ہے کہ کسی صورت کا آغاز کرنے سے پہلے اختصار کے ساتھ کہ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا بیان فرمایا، وہ ایک نقشہ انسان کے ذہن میں بیٹھ جاتا ہے۔ پھر جب وہ آگے اس جگہ پر اور اس مقام پر اس آیت تک پہنچتے ہیں تو وہ پورا نقشہ انسان کے دماغ میں واپس پلٹ آتا ہے اور انسان اچھی طریقے سے اسے سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو آج انشاءاللہ اس کا تعارف ہوگا۔ سورہ الحجر، یہ اس کو کیسے پڑھیں گے؟ حجر، آ کے نیچے زیر ہے۔ نام اس سورہ پاک کا نام ہے الحجر۔ یہ لفظ آیت نمبر 80 میں مذکور ہے۔ یہ اس سورت کی جو 80 نمبر آیت ہے اس میں یہ لفظ آیا ہے۔ یہ سورہ 6 رکوعوں اور 99 آیتوں پر مشتمل ہے۔ کتنی آیتوں پر؟ 99 آیتوں، 99۔ اس کے کلمات کی تعداد 654 ہے، یعنی 654 کلمے اس سورہ مبارکہ میں آئے ہیں، اور اس کے حروف کی تعداد 2760 ہے سورہ مبارکہ میں۔ یعنی آپ دیکھیے نا کہ علماء نے کتنا کام کیا ہے کہ اس کے حروف کو گنا، اس کے کلمات کو گنا، اس کی آیتوں کو گنا۔ یعنی قرآن واحد اللہ کا کلام ہے کہ دن بدن روز بروز اس کی تحقیق اور اس پہ ریسرچ ہو رہی ہے، کیونکہ اللہ کا کلام ہے، اور کوئی بھی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اللہ کے کلام کو سمجھنے میں نے حق ادا کر دیا، یہ کوئی نہیں کہہ سکتا۔ زمانہ نزول، دوسری بات تعارف میں یہ پیش کی جاتی ہے کہ یہ نازل کب ہوئی، یہ سورہ نازل کب ہوئی، تو اس کے بہت ساری چیزیں ہیں۔ کئی صورتوں کے جو زمانہ نزول ہیں وہ صحابہ کرام علیہم الرضوان جو مفسرین تھے انہوں نے بیان کر دیے ہیں، اور کئی صورتوں کا زمانہ نزول ان میں موجود احکامات سے اندازہ لگایا جاتا ہے۔ یہ سورہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ یہ سورہ کہاں نازل ہوئی؟ مکہ مکرمہ۔ اس کے مضامین میں غور کرنے سے یہ نتیجہ اخذ کرنا مشکل نہیں کہ اس کا تعلق اس زمانے سے ہے جب کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دلائل قاہرہ اور براہین قاطعہ سے اسلام کی حقانیت کو ثابت کر دیا، کفار کے شکوک و شبہات کا مسکت جواب دے دیا، یعنی بالکل جو ہے نا منہ توڑ جواب دے دیا، انہیں مہر بلب کر دیا۔ اب علم اور تحقیق کے میدان میں ان کے کیل و کال کی مجال تک نہ رہی، اور ہر دھرمی اور تعصب کے سوا دشمنان اسلام کے پاس اپنے باطل سے چمٹے رہنے کا کوئی جواز نہ رہا، اور انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ اگر آپ ہمیں آسمان پر بھی چڑھا کر لے جائیں تو پھر بھی ہم آپ کی نبوت پر ایمان لانے کے لیے تیار نہیں۔ اب تیسری چیز آتی ہے کہ اس صورت میں موجود مضامین یا کن کن عنوانات پہ بات کی گئی ہے۔ مضامین، اس سورہ میں ان لوگوں کو واضح طور پہ بتایا کہ تمہارا انجام وہی ہوگا جو تم سے پہلے تمہاری طرح ہر دھرمی اور تعصب کرنے والوں کا ہوتا رہا ہے۔ انہوں بھی بتا دیا کہ تمہارا انجام یہی ہوگا۔ مہلت کی گھڑیاں اب ختم ہونے والی ہیں، اس لیے تیار ہو جاؤ کہ قوم لوط اور اصحاب حجر کی طرح تمہارا نام و نشان تک مٹا دیا جائے گا۔ قوم لوط کا بھی نام و نشان مٹا دیا گیا، اور اصحاب حجر کا بھی نام و نشان مٹا دیے گئے۔ اس دھمکی کے ساتھ ساتھ انہیں غور و فکر کی بھی دعوت دی گئی، اور ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی توحید، حضور کی رسالت اور قرآن کے کلام الہی ہونے پر دلائل پیش کر دیے۔
اسی ضمن میں انسان کی پیدائش کے متعلق اسلامی نظریہ وضاحت سے بیان فرما دیا گیا۔ سورہ کی ابتدا آیتوں میں ان کے طریقہ کار اور طرز عمل کا نفسیاتی تجزیہ بھی کر دیا گیا۔ بتایا کہ اسلام کی صداقت پر روشن دلائل کے باوجود وہ کیوں کر حق کو قبول نہیں کرتے، اور یہ سمجھ لینے کے بعد کہ ان کے عقائد اور نظریات بالکل باطل اور بیہودہ ہیں، وہ ان سے کیوں دستکش نہیں ہوتے۔ فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ عیش و طرب اور فسق و فجور کے اس قدر دل دادا ہیں کہ وہ کسی قیمت پر ان سے باز نہیں آ سکتے۔ نیز شیطان نے ان کے سامنے حسین اور دلکش توقعات کا ایک خوبصورت محل تعمیر کر دیا ہے، جس کے بعد وہ کسی اور طرف توجہ کرنے کی ضرورت بھی محسوس نہیں کرتے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ جب انسان ان گوناگوں امراض کا شکار ہو جاتا ہے تو پھر کوئی نصیحت اس پر کارگر ثابت نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو فرمایا ذرہم یاکلوا ویتمتعوا ویلہہم العمل فسوف یعلمون۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کی حقانیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔